وی نیوز لاہور سے میں ہوں عارف ملک۔ حکومت کی جانب سے رات گئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 458 روپے کچھ پیسے اور ڈیزل کی 520 روپے کچھ پیسے ہو گئی ہے۔ اس حالیہ اضافے کے بعد مہنگائی کا طوفان جیسے آنے والا ہے۔ اس اضافے کے بعد جو حکومت نے اعلانات کیے ہیں سبسڈی کے حوالے سے، موٹر سائیکل سواروں کے حوالے سے، اور کسانوں کو، کاشتکاروں کو بھی 1500 روپے فی ایکڑ سبسڈی کا اعلان کیا ہے۔ اس سبسڈی کے اوپر پاکستان کسان اتحاد کے چیئرمین چودھری حسیب انور کے مطابق یہ جو سبسڈی 1500 روپے حکومت کی جانب سے دی گئی ہے ڈیزل کی مد میں، یہ ناکافی ہے۔ اس اضافے کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اضافے کی ایک تو انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور اس کا میکانزم کیا ہے۔ 1500 روپے جو فی ایکڑ ہے، یہ کس طرح کون سے کاشتکار جو ہے یہ حاصل کر سکیں گے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 1500 جو سبسڈی ہے یہ بہت کم سبسڈی ہے۔ اگر ہم فی ایکڑ اگر ہم لگائیں کہ ایک فصل کی پیداوار کے لیے، تو ان کے مطابق تقریباً 1 ایکڑ پر 50 لیٹر کے قریب ڈیزل جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے صرف 1500 روپے سبسڈی دینے کا اعلان کیا گیا ہے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس جو اضافہ کیا گیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، اسے فی الفور واپس لیا جائے، نہیں تو ان کا یہ موقف تھا کہ کسان تنظیمیں جو ہیں وہ میٹنگز کر رہی ہیں، اجلاس کر رہی ہیں، وہ جلد لاہور کی طرف جو ہے وہ لانگ مارچ کر سکتی ہیں اگر حکومت نے اپنے اس حالی اضافے کو واپس نہ لیا۔ دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، دوسرا ٹرانسپورٹ کی مد میں بھی 60% جو ہے وہ کرایوں میں اضافہ ہو گیا، تو یہ جو نشاندہی انہوں نے کہا میں جو نشاندہی کر رہا ہوں اس سے کاشتکار کافی پریشان ہے۔ آلو کے فصل میں بھی حکومت نے ساتھ نہیں دیا، گندم کا ریٹ بھی جو ہے وہ بھی کسانوں کے لیے بہتر نہیں ہے، 35 روپے فی من گندم کا ریٹ مقرر کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ان کا اعتراض تھا کہ کسان کو جو یہ حکومت جو ہے وہ کسان مخالف لگتی ہے، کوئی بھی اقدام جو ہے وہ کسانوں کے حوالے سے بہتر نہیں ہے۔ دوسرا زرعی ماہرین نے بھی خبردار کیا کہ اگر یہ صورتحال رہی، قیمتوں کے اضافے سے قیمتیں بڑھتی رہیں، تو غذائی جو قلت ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے۔